السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ فکر حسینی سانحہ کربلا کا پیغام نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی وہ عظیم ہستی ہے جن کے متعلق ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری اولاد کی اولاد ہے۔ نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی اور عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر شب زندہ دار اور اکثر روزہ سے ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین کی مجالس وقار متانت کا حسین مرقع اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی تھی۔ کوئی سائل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا، اپنا مال کثرت کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بغض مرتبہ غربا کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ اگر کسی قرض دار کی کمزور حالت کا پتہ چلتا تو خود اس کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی محبوب نواسے نے 10 محرم 61 ہجری کے روز کربلا کے نتیجے صحرا میں تشنہ لب اپنے 72 جان نثاروں کے ہمراہ اپنی جانوں کو جان افرے کے سپرد کر کے اپنے لہو سے حق و باطل کے درمیان حد فاصل کھینچ دی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جس قدر ثانیہ کربلا نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالی کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخص غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت، فکر انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حالات کی عدم موافقت کے باوجود آواز حق بلند کر کے پوری نوع انسانی کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اہل حق کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اپنے لہو کا نذرانہ دے کر حق کی شمع کو روشن رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے اسلام کے روحانی نظام زندگی پر بھی آنچ نہ آنے دی اور اسلام میں لادینی نظریات کی مزاحمت کی علامت بن گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی مقام کو دیکھتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبرانہ طرز فکر کا وصف یہ ہے کہ ایسے بندہ کے ہاتھ میں دنیا بھر کے وسائل آ جائیں یا کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ اس کی اور قریبی رشتہ داروں کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی پسندیدہ راہ کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی مرضی پر اللہ کی مرضی منشا کو فوقیت دیتا ہے۔ امام عالی مقام رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہے، جس میں پہلا تو یہ ہے کہ حق بات کے لیے طاغوت کا دباؤ ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے مشن کو پھیلانے اور اس کی راہ میں عائل رکاوٹیں دور کرنے میں اپنی اولاد یا اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت میں حسینی رضی اللہ تعالی عنہ طرز فکر اور یزیدی طرز فکر ہمارے سامنے ہیں۔ طرز فکر کے یہ دونوں رخ غالب بدل کر ہر دور میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ظلم کا ہر نظام اور ظلم کا ہر فعل یزیدیت ہے، جبکہ علم و معرفت، خدا ترسی، انصاف اور انسان دوستی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ طرز فکر ہے۔ آج بھی اگر ہم اس حسینی رضی اللہ تعالی عنہ طرز فکر کو اپنا لیں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بے شمار خرابیوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔